وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام بعد سمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ قاری محمد اختر نورانی جلالی جن سیکٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات محبی فی اللہ حافظ لیاقت علی جلالی سیکٹری نشو و اشاعت جماعت جلالیہ پاکستان محبی فی اللہ قاری محمد افضال جلالی صدر جماعت جلالیہ شہر کاریاں اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جو ماہانہ ختم خواجگان شریف کے موقع پر قبلہ والد گرامی قیوم زمان استاذ العلماء حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. یقیناً ایسی محافل کا انعقاد کرنا، ایسی تقریبات کا اہتمام کرنا انتہائی خیر اور بھلائیوں کو اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. اس موقع پر قاری محمد افضال جلالی صاحب اور حاجی محمد صفدر صاحب نے انتہائی خوبصورت اہتمام کیا. میں سوچ رہا تھا کہ چند لمحے دینے کے سبب رب تعالیٰ ہم پر کتنے فضل و کرم فرما رہا ہے. ایسے اہل اللہ کے ذکر کی محافل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل علیہ الرحمہ، کہ جہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول. تو قاری صاحب نے ہمارے لیے یہ موقع پیدا کر دیا، ہمارے لیے یہ سبب پیدا فرما دیا کہ ہم بھی چند گھڑیاں ایسی محفل کے اندر بیٹھ جائیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا. اور پھر ختم خواجگان شریف کا اہتمام اس موقع پر ذکر آپ کرتے رہے ہیں
کس قدر اذکار کا مرقع ہے، کلمہ شریف کا ذکر بھی موجود ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے اسماء ذاتی اور اسماء صفاتی کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو جہاں ایسا ذکر کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہے، ذکر الہی کے سبب بھی رحمتوں کا نزول، صالحین کے تذکرے کے سبب سے بھی رحمتوں کا نزول، اور پھر درود شریف اگر ایک مرتبہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج زمانے میں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں لوگ عافیت تلاش کرنے کے لیے، سکون اور اطمینان تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں کے اندر اس کو رکھا ہے۔ یہاں اکٹھے بیٹھنے سے یہ برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، یہ توجہات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور پھر جن اہل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو اور جن اہل اللہ کے ایصال ثواب کے لیے تقاریب سجائی گئی ہوں، اللہ کے کامل بندوں کی توجہ ان محافل کو حاصل رہتی ہے۔ اس اعتبار سے مشائخ نقشبندیہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھا جائے، جملہ مشائخ کی نگاہ اس محفل کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کتنے کاملین کی نگاہوں میں ہم موجود رہتے ہیں، کتنے مشائخ کی نگاہوں کے ہم موجود رہتے ہیں جب ختم خواجگان شریف کی محفل کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ مولا کائنات تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور کے اندر اسے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے اور وہاں گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اگر قبرستان والوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو رب تعالیٰ قبرستان والوں کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ اور صرف تخفیف نہیں ہوتی، جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کا ہدیہ کر رہا ہوتا ہے، جتنے اہل مقابر ہیں قبرستان کے اندر موجود ہیں، وہ اگر سارے مل کے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو جس آدمی نے انہیں ایصال ثواب کا ہدیہ کیا، اس تعداد کے مطابق تلاوت کا اجر و ثواب اس آدمی کو حاصل ہوگا۔ سمجھنے کے لیے اس انداز میں سمجھ لیں کہ اگر قبرستان میں 100 مردے مدفون ہیں تو جس آدمی نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا، اس کو 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو جب آپ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں، اذکار مجدیہ قادریہ کرتے ہیں اور اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جملہ مشائخ ختم خواجگان شریف پڑھیں، جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ محفل ختم خواجگان شریف سجانے والے کو وہ اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک لطیف اور باریک نکتہ جو محدثین نے اس پر بیان فرمایا، اسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نیک کام میں کرتا ہوں، ایک اچھا کام آپ کرتے ہیں، اور ایک اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت اللہ کا مقرب بندہ کرتا ہے، ولی کامل کرتا ہے، اور وہی نیکی تابعین کرتے ہیں، تبع تابعین کرتے ہیں، وہی نیکی کا کام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کرتے ہیں۔ تو اخلاص اور للہیت کے اندر چونکہ فرق موجود ہے،
اس لیے ثواب کے ترتب کے اندر بھی فرق موجود ہے۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک شبر کے برابر صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا اونٹ پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تو میرے صحابی کو اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے درجات میں جو فرق ہے، ثواب کے ترتب کے اندر بھی فرق موجود ہے۔ وہی کام ہم کریں تو ثواب کا ترتب اور ہے، وہی کام اللہ کا نیک بندہ کرے تو ثواب کا ترتب کا انداز اور ہے، وہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کریں تو ان کے درجے کے مطابق ثواب کا ترتب ہوتا ہے، وہی کام انبیاء علیہ السلام فرمائیں تو ان کے درجات اور مقامات کے مطابق ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنے مشائخ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، تو ہم گناہ گاروں کے حق کے اندر بھی ثواب کا ترتب وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے سہلے بندوں کے حق میں ہوتا ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حق میں ہوتا ہے اور جو انبیاء علیہ السلام کے حق کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتنی خوبصورت محفل ہے کہ نیکیاں اکٹھے کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے، رب تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمتوں کے حصول کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسی محافل سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔